السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ آج میں اپنے گاؤں پر موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے، اور یہاں پر بھی ابھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کل میں انشاءاللہ اپنے گھر چلا جاؤں گا لاہور، تو اس کے بعد جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور آج کی جو اہم چیز تھی وہ پاکستان کے حوالے سے ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، اور وہ تھی پاکستان کی شکست، جو کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کو اپنے ہی ملک میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان پہلی بار انگلینڈ کے خلاف شکست سے دوچار ہوا۔ اور اگر کراچی ٹیسٹ میچ کی بات کریں، جو پہلے 2 ٹیسٹ میچ تھے راولپنڈی کے اور ملتان کے، ان میں پاکستان ٹیم نے بہترین مقابلہ کیا تھا اپنے طور پر، لیکن کراچی ٹیسٹ میچ میں جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس طرح کا کھیل پاکستان ٹیم اس طرح کا کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکی، اور یہ انگلینڈ پہلی ٹیم بنی ہے جو کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پہلی بار پاکستان کو 2 بار شکستیں دینے میں کامیاب رہی۔ اس سے پہلے سن 2000 میں اسی ٹیم نے پاکستان کو اس وینیو پر پہلی بار شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو یوں اوورآل پاکستان کے لیے یہ سیریز انتہائی مایوس کن رہی، اور سب سے اہم جو چیز تھی پاکستان کا فاسٹ بولنگ اٹیک، وہ زیادہ اس کی جو کارکردگی رہی ہے خاصی مایوس کن رہی ہے۔ پوری سیریز میں پاکستان کے فاسٹ بولرز نے صرف اور صرف 11 وکٹیں حاصل کیں، اور جو اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شاہین شاہ آفریدی ہمارے پاس دستیاب نہیں تھے۔ نسیم شاہ اسکواڈ میں ضرور شامل تھے، لیکن پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد وہ بھی انفٹ ہو گئے۔ حارث رؤف کے ساتھ بھی یہی ہوا، صرف ایک اننگز میں بولنگ کرا سکے، اس کے بعد وہ بھی انفٹ ہو گئے۔ جب ہم اپنے T20 بولرز کو ٹیسٹ فارمیٹ کا، جو کہ ایک طویل فارمیٹ ہے، اس کو لمبی ریس کہتے ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم T20 کے بولر لا کر کھڑا کریں گے تو وہی صورتحال ہوگی جیسا کہ ہمیں اس سیریز میں دیکھنے میں آئی۔ اور اوورآل دیکھا جائے تو یہ سیریز پاکستان کے لیے بہت سارے نقطہ نگاہ سے امپورٹنٹ تھی۔ پاکستان کے لیے یہ سیریز سب سے زیادہ اہم اس لیے تھی کہ اس سیریز میں کامیابی، خاص طور پر تمام میچوں میں کامیابی، پاکستان کے لیے ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کی راہ ہموار کر سکتی تھی۔ اب اس کا کوئی چانس باقی نہیں رہا، پاکستان کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کو اپنے ہوم گراؤنڈز پر لگاتار 4 شکستیں ہوئیں۔ انگلینڈ کے خلاف لگاتار 3 ٹیسٹ میچز ہارنے سے پہلے پاکستان ٹیم آسٹریلیا کے خلاف بھی ہار چکی تھی۔ کیوں اوورآل پاکستان کے لیے یہ سیریز بہت زیادہ مایوس کن رہی۔ اور اگر ہم پاکستان کے پلیئرز کی بات کریں، ابرار احمد نے کسی حد تک نمایاں کردار ضرور ادا کیا، لیکن ہمارے بولرز نے اس سیریز میں انتہائی مایوس کن کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے فاسٹ بولر صرف 11 وکٹیں حاصل کر سکے، اور ابرار احمد جو کہ 17 وکٹیں حاصل کر کے سیریز کے ٹاپ اسکورر ہے، ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، گو کہ وہ صرف 2 ٹیسٹ میچ کھیلے، لیکن دونوں میں اچھا امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اظہر علی اپنے کیریئر کا جو آخری میچ تھا اس کو یادگار نہ بنا سکے، کیریئر کی آخری اننگز میں 0 پر آؤٹ ہوئے۔ شان مسعود، جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، زندگی کی بہترین فارم میں ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کا کھیل پیش نہیں کر سکے جیسا کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے نیگیٹو ثابت ہوئیں، اور خاص طور پر جو بابر اعظم کی کپتانی ہے، اب اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ گو کہ فائنل میچ جو آخری میچ تھا وہ ہار جانے کے بعد بابر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ اس میں جو ہمیں شکست کی بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو مین بولرز تھے وہ ہمیں دستیاب نہیں تھے۔ لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر آپ کو اس طرح کے بہانے جو ہیں میرے خیال میں صحیح نہیں ہیں، یہ آپ کا فیلئر ہے۔ آپ اگر نئے کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیں گے، ایک ہی فارمیٹ کے ہر کھلاڑی کو ایک ہی فارمیٹ یا تمام فارمیٹ میں کھلاتے جائیں گے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ ہمارے پاس بیک اپ میں کوئی تیار کھلاڑی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کسی کھلاڑی کو موقع ہی نہیں دیا، ہم نے بیک اپ تیار ہی نہیں کیا۔ جب ہم بیک اپ تیار نہیں کریں گے اور اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی، ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اب انگلینڈ کو دیکھ لیں، مارک ووڈ انفٹ ہوئے، لیکن ان کی ٹیم پر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی آدھی ٹیم نئی تھی۔ یہ T20 ورلڈ کپ سے لے کر دیکھا جائے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت اپنے پلیئرز کھلاتے ہیں، وہ اسپنرز ہوں، فاسٹ بولرز ہوں، ان کے بلے باز ہوں۔ خاص طور پر جو فاسٹ بولرز ہیں انہیں وہ تواتر کے ساتھ چینج کرتے رہتے ہیں، آسٹریلوی ٹیم بھی یہی کرتی ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی پلاننگ کریں کہ ایک پول تیار کریں جس میں ہمارے جو وائٹ بال کے پلیئرز ہیں وہ الگ ہوں، اور ریڈ بال کے جو خاص طور پر جو بولرز ہیں وہ الگ ہوں، ایون کہ جو بیٹرز ہیں وہ ایک الگ فارمیٹ ہے۔ اور اس طرح کا جو مظاہرہ ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا ہے کہ انگلینڈ نے جس طرح کامیابیاں حاصل کی ہیں
جس طرح پلیٹ فارم پہ چڑھی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہر طرح کے وائٹ بال اور ریڈ بال کے لیے الگ پلیئر تیار کر رہی ہے. وہ کھلاڑی کو اس کی صلاحیت کے مطابق موقع دیتی ہے، اور ہماری سلیکشن کا معیار یہ ہے کہ ایک ہی پلیئر جس نے T20 میں پرفارم کر دیا اس کو ہم T20 میں ٹیسٹ میں لے آتے ہیں، ٹیسٹ والے پلیئر کو T20 میں لے جاتے ہیں. شان مسعود کے بارے میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ وہ ایک ٹیسٹ بیٹسمین ہے، لیکن اسے لگاتار T20 جو میچز ہیں وہ کھلایا گیا، T20 ورلڈ کپ 2022 کھلایا گیا. تو میرے خیال میں یہی چیز ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ مایوس کن ثابت ہوئی ہے. اور بہرحال اب پاکستان ٹیم ہار چکی ہے، پاکستان کا اب جو چانس ہے ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا وہ بھی ختم ہو چکا، اور یہ سیریز ایک دھبا ہو گئی ہے پاکستان کے داغ پر، کرکٹ کے داغ پر، کہ پوری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کو اپنے ہی ملک میں کسی سیریز میں کلین سویپ کی خفت سے دوچار ہونا پڑا. اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم منتظر تھے، ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری جو کرکٹ ہے اس لیے کہ ہم نیوٹرل گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں، اوے گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں، اس لیے ہماری جو کارکردگی ہے 2 تہائیوں میں وہ زیادہ بہتر نہیں ہوئی ہے. لیکن اب جب ہمیں تواتر کے ساتھ اپنے ملک میں کرکٹ کھیلنے کو مل رہی ہے تو ہم اس طرح کا پرفارمنس نہیں دے سکے جس طرح کے دینا چاہیے تھی. اگر ہم پاکستان کے بیٹرز کی بات کریں تو ٹاپ 3 میں صرف بابر اعظم آتے ہیں جو کہ سیریز میں زیادہ رنز بنانے میں کامیاب رہے، ورنہ رضوان لگاتار ناکام ہوتے رہے. لیکن ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی اور کو موقع نہیں دینا، رضوان ہی کو دینا ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو ڈراپ کر دیں. رضوان کو آپ کسی ایک میچ میں کھلائیں، کسی میں دوسرے کو کھلائیں، تاکہ ہمارے پاس بیک اپ تیار ہوتا رہے. اب اگر فرض کریں رضوان پرفارم کر بھی رہا ہے لیکن کل کو وہ انفٹ ہو جاتا ہے کسی سیریز میں، تو ہمارے پاس بیک اپ میں کیا ہے؟ بیک اپ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور یہی کی چیز ہم شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ میں پیسرز نہیں ہیں، ہمارے پاس کیسا. اور ہم اکثر کیا ہمارا بہانہ ہوتا ہے ہمارے سلیکٹرز کا کہ جی ہمارے پاس تو محمد عامر کی اب جگہ ہی نہیں بنتی، یا فلاں کی جگہ نہیں بنتی، یا ہمارے پاس یہ ہے. تو ٹھیک ہے، محمد عامر کے حوالے سے میں ایک مثال دے رہا ہوں. ویسے تو دیکھا جائے عامر کی جو پرفارمنس ہے وہ ایسی نہیں ہے، لیکن ہمیں بیک اپ میں اور کھلاڑی میر حمزہ ہے، ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک شاندار بولر ہے. آپ اسے یہ کہہ کر کہتے رہے، ہمیں بھی تسلی دیتے رہے کہ وہ انفٹ ہے جس کی وجہ سے اسے موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن وہ پاکستان ون ڈے کپ کھیل رہا ہے، اس میں کارکردگی بھی دکھا رہا ہے. تو پھر ہم کب اپنے پیسرز کو موقع دیں گے؟ کب ہمارے پاس اب فہیم اشرف ہمارے پاس کہ سال سے کھیل رہا ہے. اب ان کی کارکردگی میں پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فہیم اشرف آخر کس کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں؟ آخری 2 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، 1 وکٹ بھی حاصل نہیں کر سکے، اور پوری سیریز میں ان سے صرف 12 اوورز کرائے گئے ہیں، جو کہ انتہائی مایوس کن چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سلیکٹرز ہیں ان کے پاس سیٹنگ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو آل راؤنڈرز ہیں اگر ان کی خامی ہیں تو اس کو کیسے صحیح کریں، اس کو کیسے ٹریک پر لیں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں ایک ڈراپ خراب ہو گیا دوسرے کو لے آئے، دوسرا فلاپ ہو گیا تیسرے کو لے آئے، لیکن ہم ان کی خامی پر کام نہیں کرتے. اور یہی چیز ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے انٹرنیشنل میچز میں آ کر کہ ہمارے وہ کھلاڑی جو ایک بار ناکام ہوتے ہیں دوبارہ جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو ان کی جو خامیاں ہیں وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں. اگر ایک کھلاڑی شارٹ پچ پر آؤٹ ہو رہا ہے تو 2.5 سال بعد بھی جب اسے دوبارہ پاکستان ٹیم میں موقع ملتا ہے تو اس کی کارکردگی ویسی ہی ہوتی ہے، وہ اپنی خامی پر کام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہا. گو کہ ہم نے T20 فارمیٹ میں اس کے اعتبار سے کہہ لیں کہ اچھی کارکردگی رہی ہے ہماری. T20 ورلڈ کپ 2022 کا فائنل کھیلا، نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز کھیلی، اس سے پہلے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، T20 ورلڈ کپ 2021 کا سیمی فائنل کھیلا. لیکن ہماری جو ٹیسٹ فارمیٹ میں جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، جبکہ ون ڈے فارمیٹ ابھی تک ہمارا تیار ہی نہیں ہوا. اس طرح ہم نے خود کو جج نہیں کر سکے کیونکہ ابھی تک ہمارا کوئی ایونٹ ایسا گزرا نہیں ہے. اب ہمارے جو آگے جو بڑے اسائنمنٹ آ رہے ہیں وہ ون ڈے فارمیٹ کے اعتبار سے آ رہے ہیں. ایشیا کپ 2023 آئے گا، پھر ICC مینز ورلڈ کپ 2023 آئے گا بھارت میں. تو اب ہمارے ون ڈے کا جو چیلنج ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری ٹیم ون ڈے فارمیٹ میں کیسی کارکردگی دکھاتی ہے. ہم صرف T20 کی فارمیٹ کی جو کامیابیاں ہیں اس کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ٹیم درست ٹریک پر جا رہی ہے. اگر ہم ایک ٹریک پر اچھے جا رہے ہیں تو دوسرے ٹریکس میں جو ہیں فارمیٹ جو ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان کو اب ٹیسٹ کے لحاظ سے اور ون ڈے کے فارمیٹ کے اعتبار سے بھی اچھے کھلاڑی سلیکٹ کرنا ہوں گے، خاص طور پر پول تیار کرنا ہوگا تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ دور ہو سکیں اور ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسا کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں کرنا پڑا. ہمارے 1 سے 2 کھلاڑی انفٹ ہو گئے تو ہماری پوری ٹیم ہی ختم ہو گئی. جس طرح کہ پریس کانفرنس میں بابر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ فاسٹ بولرز کی وجہ سے ہم ہارے ہیں.
تو پھر یہ بہانے جو ہیں پھر نہیں چلیں گے. اگر ہم بیک اپ تیار کریں گے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کی بہانے بنانے کے. تو امید ہے کہ پاکستان کے سلیکٹرز اس جو شکست سے سبق سیکھیں گے اور نیوزی لینڈ کے خلاف 26 دسمبر سے شروع ہونے والی ایک اور ہوم سیریز جو کہ 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل ہے اس میں اچھی کارکردگی دکھا کر کسی حد تک اس وائٹ واش کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے.